الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. چلتا ہے. ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کے لیے اصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے ان کو اصال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. وابعث ثواب هذا الكلام الجميل هدى إلى روح من قرأت له هذه الفاتحة المباركة بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. اللهم اغفر له واجعله إنك في أعلى العليين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا کچھ انتظام کیا ہے ماشاءاللہ مرحوم کے فرزندوں نے اصال ثواب کا. پروردگار عالم قبول فرمائے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک اسٹینڈ بھی اگر رکھ دیتے تو اس کا بھی ثواب ضرور پہنچتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھے خاصے آدمی کو جو ہے وہ لوہے کا اسٹینڈ بنا دے تو یہ ظلم ہے نا. وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ظلم. کسی بھی چیز کو اس کے محل میں رکھنا چاہیے. غیر محل میں رکھنا جو ہے وہ ظلم ہے. بہرحال ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جس کے ہاتھ میں ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے کس کا عمل اچھا ہے. وہو العزیز الغفور اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا ہے مہربان ہے سب کچھ وہ ہے. یہاں پر ماشاءاللہ مجمع جو ہے وہ ہم اس کو مخلوط مجمع کہتے ہیں.
حالانکہ اس کو ایک ہی اکائی کہنا چاہیے، مخلوط نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی ہیں سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک ہی کتاب کو ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو۔ ہمارا تو آخر تک یہی نظریہ ہے انشاءاللہ۔ آخر تک برادران کا کیا ہے کتاب کے بارے میں، لیکن ہمارا یہی نظریہ ہے کہ سب ایک ہی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہی کتاب جو اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم پر نازل ہوئی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، مشترکات بہت زیادہ ہیں، مختلفات بہت کم ہیں، لیکن دوریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ عدم افہام و تفہیم ہے، اور سب سے بڑی وجہ دوریوں کی یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مرکز بنایا ہے کہ جس کی طرف تمام انسانوں کو موڑا ہے، اس کی طرف مڑنے میں کوتاہی ہے، اس لیے دوریاں ہیں۔ اگر انسان توحید کے اوپر جمع ہو جاتے، رسالت کے اوپر جمع ہو جاتے، اور رسالت کے بعد جن جن چیزوں کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ان ساری چیزوں کو یہ روئے زمین کے انسان اختیار کر لیتے تو ان میں کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا، کسی طرح کا بھی کوئی انتشار نہ ہوتا۔ اور اختلاف اور انتشار اتنی بری چیز ہے، اور اس کی آج کے دور میں جو برائی سامنے آئی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہر دور اپنے کچھ تقاضے جو ہے وہ انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے انسانوں کو فکر کر کے اپنی راہ متعین کرنا چاہیے، اور اپنا راستہ معین کر لینا چاہیے کہ ہمیں کس راستے کے اوپر چلنا ہے، اور تاکہ سرکار دو عالم کی خوشنودی سب کو حاصل ہو جائے۔ یہ راستہ اگر انسان نے متعین نہ کیا اپنے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان منزل نجات پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ منزل نجات پر وہ پہنچے گا کہ جس نے راستہ جو ہے وہ صحیح انتخاب کیا ہو۔ اگر راستے کا انتخاب غلط ہوا تو منزل نجات پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے جو حالات اس وقت ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کسی بھی زمانے میں نہیں رہی۔ یا ایک زمانے میں سن 61 ہجری میں ایسا ایک حادثہ ہوا روئے زمین کے اوپر جو بہت ہی خطرناک حادثہ تھا، اور جو نقطۂ عطف تھا بشریت کے لیے، اور جو ایک محور بن گیا، ایک مرکز بن گیا۔ یا آج جو ایک حادثہ جو اسی زمین کے اوپر رونما ہو رہا ہے، اور آئے دن جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ایسے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر خدا کے بندے کو جب تک وہ اس دور میں یہ چیز طے نہیں کر لے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، تب تک وہ سب چھوڑ دے۔ نہ نماز اس کے لیے کچھ کرنے والی ہے، نہ روزہ کچھ کرنے والا ہے، نہ حج و زکوٰۃ، نہ قرآن، نہ رسول، نہ کوئی بھی نہیں۔ آج جو آپ جو ایک اپنا راستہ متعین کرو گے، وہ راستہ آپ کو پہنچائے گا وہاں تک، اور اس راستے سے چل کر کے اگر وہاں تک پہنچو گے تو سرکار دو عالم بھی ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن اگر اس راستے پہ چل کے نہیں گئے تو سرکار تک پہنچیں گے ہی نہیں، تو ہاتھ کہاں سے تھامیں گے وہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج جب وہ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ جو آپ لوگوں کے ہاں چلتی آ رہی ہے کافی زمانے سے، اور اس کا صحیح استعمال اس آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اس کا مصداق جو ہے وہ آج پیدا ہوا ہے کہ چن کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ آج واقعی معنوں میں کفر جو ہے وہ کعبے سے اٹھ رہا ہے۔ کہاں سے؟ کعبے سے۔ آپ نے دیکھا، آپ لوگ میڈیا کے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو آپ ایک معمولی حادثہ سمجھتے ہیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے؟ کعبے کی تصویر بنا کے اس کے آگے ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے نا، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا قیامت ہے۔ ایسے سمجھ میں اس کے بعد بھی اگر مسلمان نہ سمجھا تو پھر کب سمجھے گا؟ پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ کوئی وقت اتمام حجت ہے۔ اتنا زیادہ حالات آشکار ہیں،
اور اتنا واضح ہے حق اور اتنا واضح ہے باطل کہ اس سے زیادہ واضح کبھی ہوا نہیں حق اور باطل. گنجل کر رہا ہے, سمجھنے میں جو ہے وہ مشکل رہی ہے, پریشانی رہی ہے, لیکن آج واضح ہو چکا ہے. حق واضح ہے, باطل بالکل آشکار ہے. اب انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس طرف چلنا ہے, کس کے ساتھ رہنا ہے, کدھر رہنا ہے. آئے سن میں ایک جماعت ہے, کچھ لوگ ہیں, کچھ ملک ہیں, اور کچھ اللہ کے بندے ہیں, کچھ مجاہدین اسلام ہیں, کچھ حق پرست ہیں, اور کچھ حق پر قربانیاں دینے والے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں, ساکت ہیں بالکل. ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا ہے, منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. توجہ کی آپ نے, ان کے گھر تباہ کر دیے گئے, سب کچھ تباہ کر دیا گیا. ناموس ختم ہو گئے سب کے, کچھ بھی نہیں رہا رہنے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ مسلمان نہیں بولتے منہ سے. جو نہیں بول رہا ہے, بس میں ایک جملہ آپ کے سامنے صرف اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا. جو جملہ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا. عزیزان گرامی, جو نہیں بول رہا ہے اس کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور جو بول رہا ہے اور قربانیاں دے رہا ہے ان کے پاس بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. توجہ کی آپ نے, ان دو آئیڈیالوجیز کو اور ان دو نظریات کو اور ان دو خطوط کو مسلمان کو سمجھنا ہے, اور سمجھنے کے بعد اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کرنا ہے. تبھی جا کر کے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بول رہا ہے تو اس کی آئیڈیالوجی اس کو نہیں بولنے دے رہی ہے, اس کا نظریہ اس کو نہیں بولنے دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے اختیار کیا ہے وہ ایسے ہی ہوا میں نہ ہے, کچھ ہے اس میں ہے, لیکن وہ نہیں بولنے دے رہا کہ تمہیں نہیں بولنا ہے, تمہیں خاموش رہنا ہے, تمہیں ساکن رہنا ہے. اور جو بول رہے ہیں ان کی آئیڈیالوجی میں یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ساکت رہنا کفر ہے. سمجھ میں آیا؟ ساکت رہنا کفر ہے, خاموش رہنا خیانت ہے. سمجھ میں, جان کی بازی لگانا ضروری ہے, مسلمانوں کا دفاع کرنا ضروری ہے, مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے. دنیا میں کہیں پر بھی کسی مسلمان کی اگر فریاد بلند ہو اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کی فریاد سن کر کے انسنی کر دے اور اس کی مدد کے لیے نہ جائے, وہ لیس بھی مسلم, وہ مسلم نہیں ہے. یہ ان مبارک زبانوں سے صادر شدہ کلمات ہیں کہ جن کی زبانوں سے صادر شدہ ایک ایک کلمہ جو ہے وہ حجت ہے. سمجھ آیا؟ آیات بھی انہی زبانوں سے صادر ہوئی ہیں اور روایات بھی انہی زبانوں سے صادر ہوئی ہیں, اور دونوں کا مقام ایک ہی ہے. توجہ کیا, وہ مسلمان نہیں. من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فہو لیس بمسلم. جو شخص صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کو اہمیت نہ دے, ان کے سلسلے میں اہتمام نہ کرے, فہو لیس بمسلم, وہ مسلمان نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہاں کہاں مسلمان نہیں ہیں اور کہاں کہاں مسلمان ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو واضح ہے بالکل. جو خاموش ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے, خارج ہے دائرہ, مسلمان نہیں ہے وہ, چاہے جتنا قرآن پڑھ لے, جتنی تلاوتیں کر لے, جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے مسجدیں تعمیر کر لے, بڑی سے بڑی مسجد, بڑی سے بڑی مسجد ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. کعبے کے پاس رہتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. روزانہ مسجد النبی کی زیارت کرتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. تمہارا کام یہ نہیں ہے, کعبے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہارے طوافوں کی ضرورت نہیں ہے کعبے کو, اور مسجد النبی کو اور مرقد رسول کو تمہارے زیارتوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے محتاج نہیں ہے. تمہاری ضرورت ان مسلمانوں کو ہے جو اس وقت چلا رہے ہیں, جو بلبلا رہے ہیں, جن کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کو ضرورت ہے. جاؤ ان کا دفاع کرو, ان کو بچاؤ. اور عزو افسوس کی بات ہے, حیف ہے, بالکل حیف ہے کہ آپ دیکھ لو, آپ جانتے ہو آپ کے پاس بھی اللہ نے آپ کو بھی فکر دیا, آپ کو بھی دماغ دیا, آپ کو بھی شعور دیا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ تاریخ سے بھی واقف ہو, آپ جغرافیہ سے بھی واقف ہو, آپ سوشل میڈیا سے بھی واقف ہو, توجہ کہ آپ نے جو مسلمانوں کی حالت ہے اس سے واقف ہو, اچھے طریقے سے جانتے ہو اس کو. اگر یہ مسلمان کچھ کرنا چاہیں
تو کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے ان کا اگر ایک بیان ہی آ جاتا ہے کہ ایک الٹیمیٹم کہ اگر اسرائیل اپنے مظالم کو بند نہیں کرتا ہے، توجہ کیا آپ نے، تو ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. بس صرف اتنا کہنا کافی ہے مسلمانوں کے لیے. اتنا اگر کہہ کے مسلمان ایک مرتبہ آزما لیں تو دیکھیں عزیزان گرامی، یہ اسرائیل جو ہے وہ خود بخود خاموش ہو کے چوہے کے بل میں گھس جائے گا. باہر آنے کی ہمت نہیں کرے گا، کبھی بھی باہر آنے کی ہمت نہیں کرے گا. توجہ کیا آپ نے. لیکن مسلمان تو اتنا بھی نہیں کہتے. ابھی ان کا ایک اجلاس ہوا ہے وہاں پہ آیا سمجھ میں، اور اس میں بہت سارے مسلمانوں نے قرارداد پاس کی، لیکن وہی انکار کرنے والے تھے جو کعبے کے جو محافظ ہیں، جو خادمین حرمین شریفین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس قرارداد کا بائیکاٹ کرتے. 4 ملک تھے جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. نتیجے میں کیا ہوا؟ سارے مسلمانوں کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. توجہ کیا آپ نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. یہ کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں. تو اب جو ان کی طرف جائے گا، جو ان کی طرف جائے گا صاف صاف لفظوں میں، وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف فلسطین کا ساتھ دے گا آج کے دور میں، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے. اور یہ ہے وہ راستہ جو رسول اکرم تک پہنچاتا ہے. یہ وہ راستہ، یہ وہ سلسلہ ہے. اس سلسلے میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ رسول اکرم کے صحیح اور حقیقی معنوں میں ماننے والے ہیں. اور اس سلسلے میں جتنے لوگ بھی ہیں ان کا رسول سے، قرآن سے، اہل بیت سے، خدا سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی لینا دینا نہیں عزیزان کرام. بس میں نے جملہ جو عرض کیا تھا اس کو یاد رکھیں کہ دونوں طرف آئیڈیالوجی ہے، دونوں طرف نظریہ ہے، دونوں طرف اصول ہیں. توجہ کیا آپ نے. اب ہمیں ان اصول کو دیکھنا ہے، اس آئیڈیالوجی کو دیکھنا ہے، اس نظریے کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ کھلے رکھتا ہے کہ ظالم کا مقابلہ کرو، ظالم کو جواب دو، دندان شکن جواب دو، اور اس کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے گھروں کے اوپر حملہ کرنے کی جرات کر سکے. دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دیکھا دنیا نے اپنی آنکھوں سے کہ اس نے بہت کچھ کیا، مگر ایران اسلامی پر جو ہے حملہ تو کیا اس نے، اپنی دانش میں حملہ کیا، مگر اللہ کی قدرت کہ شاید ایک بھی میزائل جو ہے سرزمین ایران کے اوپر نہیں گر سکا. اس کا ایک بھی میزائل جو ہے ایران کی زمین پر نہیں گر سکا. بابا یہ تو ابھی 40-45 سال ہوئے ہیں نا ان کو استعمار اور استثمار کے چنگل سے آزاد ہوئے. یہ مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، رسول خدا کو ماننے والے ہیں، مکہ اور مدینہ کو ماننے والے ہیں، تمام مقدسات اسلامیہ کو ماننے والے ہیں. اور ان کی جنگ ہی بیت المقدس کے لیے ہے. جنگ کس کے لیے ہے؟ بیت المقدس کے لیے جنگ ہے. جو بھی لڑائی ان کی ہے بیت المقدس کے لیے گیا. ایک بھی ہمارا ایک مقدس گھر جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں نہیں رہنا چاہیے. وہ بے غیرت ہے مسلمان. توجہ کی آپ نے کہ جس کا گھر جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں نہ ہو، نہ چھڑا سکے، طاقت ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ رسول خدا کو سمجھے ہیں، نہ خدا کو سمجھے ہیں، نہ قرآن مجید کو سمجھے ہیں، اور نہ اہل بیت کو سمجھے ہیں، اور نہ اصحاب کو سمجھے ہیں. کسی کو نہیں سمجھے صحیح معنوں میں. اگر کسی کو سمجھ گئے ہوتے نا تو یہ مسلمان باغیرت ہوتے. یہ مسلمان باغیرت ہوتے. جو سمجھے ہیں، جو سمجھے ہیں، ظاہر سی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں اس میں اہل سنت شامل نہیں ہے. عزیزان کرام، چند نوکروں کو چھوڑ کے جو بادشاہ ہیں، جو سربراہان مملکتیں ہیں، مختلف مملکتوں کے جو سربراہ ہیں، حکمران طبقہ جو ہے، اس کو چھوڑ کے باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. توجہ کیا آپ نے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کو اپنے ہلنے نہیں دیتے، یہ حاکم ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت واجب ہے، ضروری ہے. ان کا تختہ الٹنا ضروری ہے کہ جو اس قسم کا نظریہ رکھتے ہوں اور مسلمانوں کا قید و بند کر کے جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور فلسطینی مارے جا رہے ہیں. توجہ کیا آپ نے. تباہ ہو گیا غزہ، تباہ ہو گیا غزہ. لیکن عزیزان گرامی یہ بات تو حق طے ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ غزہ میں مکان تباہ ہوئے ہیں. توجہ کیا آپ نے. مکان تباہ ہوئے ہیں، مگر حماس کا کچھ بگڑا؟
حماس آج بھی جواب دے رہی، یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اس کو تو دیکھو کم سے کم، خدا جس کو رکھنا چاہے اسے دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، جو مقابلے کے لیے نکلتے ہیں پروردگار عالم ان کی مدد کرتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو زندہ ہے، اگر مقابلے کے لیے نہ نکلے ہوتے تو مر جا گئے ہوتے دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح۔ آج ان کا نام دنیا میں زندہ ہے، دوسروں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے جو چھپے ہوئے بیٹھے، ان کا نام زندہ ہے دنیا میں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ عزیزان گرامی اس دور کا جو یہ ایک معرکہ ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے۔ جیسے کربلا تھا، کربلا میں حق امام حسین کی طرف، باطل سارے کا سارا یزید کی طرف۔ آج یہاں حق سارے کا سارا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، سارے کا سارا حق جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ خاموش ہیں، چاہے وہ تماشائی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی نظریے کو رکھنے والے، سب کے سب باطل کے اوپر ہیں۔ لہذا ان کے قرآن سے دھوکہ نہیں کھانا، ان کی تلاوتوں سے دھوکہ نہیں کھانا، اب حق کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب اس حق کے راستے کو اختیار کریں گے تو دنیا میں، پوری دنیا میں ایک اسلامی انقلاب جو ہے وہ برپا ہوگا، تو پھر پوری کائنات میں جو ہر مسلمانوں کی جو ہے وہ آرزو ہے، ہر مسلمانوں کی تمنا ہے کہ پوری کائنات میں جو ہے وہ صرف پروردگار عالم کا سجدہ ہو یا نہیں ہے؟ تمنا یا نہیں؟ یہ آرزو ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اور اس کے لیے کوشش بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ پوری کائنات میں سرکار دو عالم کا ڈنکا بجے اور کسی کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے سے بھی۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہے تمنا، ہے آرزو یا نہیں؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوشش ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت ہونا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد ہونا چاہیے، اس کے لیے عمل ہونا چاہیے، اس کے لیے کردار سازی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایمان پیدا ہونا چاہیے اندر۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہمارے درون میں، ہمارے اندرون میں جو ہے وہ ایمان پیدا ہونا چاہیے، وہی عربوں کی طرح نہیں، وقالت العرب آمنا، عربوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو آواز ہے کہ کلم، تو ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ آپ ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، ایمان ایک شے وجودی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور وہ شے وجودی جہاں جہاں ہوگی وہاں وہاں لوگ جو ہے وہ یکساں ہوں گے، یک رنگ ہوں گے، یکسو ہوں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور جہاں نہیں آیا تو بظاہر سی بات ہے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، تتر بتر ہو رہے ہوں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایمان انسانوں کو ایک سٹیج پر لے آتا ہے، ایک مرکز پر لے آتا ہے، وحدت اور اتحاد ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی کون سچا مسلمان ہے، کہ یہ جو نماز پڑھ رہے تھے یہاں پہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، یا جو ادھر ادھر ٹہل رہے تھے وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے، ہم اگر کچھ کہیں تو مارے جائیں گے۔ مولویوں کو مار، آج تک جو اللہ کے بندوں کو مار تو پڑھتے رہے اسی بات کے اوپر، یہ بولتے ہیں، یہ اگر بولے نا تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، پھر ان کی پوجا بھی ہوگی، بولتے ہیں اس لیے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی مومنوں بھائیوں، میں صرف آپ لوگوں سے چونکہ خطاب کروں، تھوڑا سا مولوی صاحب نے کہا کہ اپنے کیسی تقریر کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی اپنی تبلیغی تقریر، وہ پہلی جو میں نے اپنی طرف سے کی، اب مولوی صاحب کی طرف سے ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو یہاں پہ جو صرف دو طرح کے لوگ آج بھی ہیں، یہ ایک زمانے میں تقسیم ہوئی تھی انسانوں کی، وہ مولوی جو استاد ہمارے بیٹھے ہیں دونوں کو پتہ ہوگا، کچھ 4 حصوں میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا تھا، اور ان کے الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ برہمن اور کچھ کھشتری اور شودر اور ایک اور ذات ہے، اور تقسیم کر دیا گیا کام۔ برہمنوں کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، باقی کسی کا کچھ کا کام تجارت کرنا تھا، کچھ کا کام کچھ اور، باقی جو ہے وہ اپنے اپنے کام تقسیم ہو گئے تھے۔ یہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، آج کا کام تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کھانا پکانے والوں کو نماز روزے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کہاں تلاوت ہو رہی ہے، کہاں ذکر ہو رہا ہے، اور جو ادھر نمازیں وغیرہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنا اپنا کام ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا ایک دوسرے کا کام، مداخلتیں نہیں کرنی ہے جی، بالکل سیدھے اپنے اپنے کام کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو آپ خود ہی آپ سوچ لو کہ یہ جب معاشرے کی حالت ہے
تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حالانکہ یہی لوگ جو اتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ جتنے آج کے اس پروگرام میں آئے، یہ سب کے سب اگر چاہیں تو بے ایک وقت میں سارے نماز میں ہوتے، اور اس کے بعد جو ہے باقی کام بھی جو ہے وہ آرام سے ہو جاتے. کوئی کام رکتا ہے؟ کوئی کام نہیں رکتا ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت دیں گے تبھی تو یہ مسئلہ حل ہوگا نا، تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم یہ کرتے ہیں ایصال ثواب. یہ اہم مسئلہ ہے، اہم موضوع آج کا ایصال ثواب ہے. سب سے اہم موضوع آج کا کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچانا ہے. توجہ کی آپ نے. تو ثواب پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہنچایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے کہ یہ ثواب جو ہے ہم کس کے حوالے کریں گے اور وہ کس کے حوالے کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جائے گا. چینل ہے نا، پورا ایک سلسلہ. ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہم ڈائریکٹ ادھر سے کچھ کہے تو ادھر سے ثواب ہو گیا. ہاں ایک سلسلہ ہے باقاعدہ. جب ادھر سے ایک چیز سلسلے سے آتی ہے تو ادھر سے بھی ایک سلسلے سے جاتی ہے. توجہ کی آپ نے. ادھر سے دین ایک سلسلے سے ہمارے تک پہنچا ہے تو یہاں سے واپس ہمارا عمل بھی ایک سلسلے سے جو ہے وہ واپس وہاں پر پہنچے گا. تو الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمات طیبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک عمل جو ہے وہ اس کو بلند کرتا ہے. نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. اب ہم کلمات طیبہ کا ایک مصداق تلاوت قرآن مجید. توجہ کی آپ نے. تو تلاوت قرآن مجید جو بھی کرے گا اس کا عمل اگر پورے کا پورا نیک ہوگا تو یہ تلاوت بلند ہوگی، ورنہ یہ بلند نہیں ہوگی. پورے کا پورا عمل جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے. آیا سمجھ میں. اور ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا مجھے کہنا پڑے گا؟ تو سب کو پتہ ہے ہم کتاب کی بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. ہم کھل بکھلا علی الاعلان جو ہے وہ اس پورے معاشرے اور اس خطے میں، جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جو ڈنکے کی چوٹ پر مخالف ہوتی ہے قرآن مجید کی، وہ میراث کے مسئلے میں. میراث کے مسئلے میں زمین جو ہے وہ لڑکوں کو بانٹ کے دی جاتی ہے، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، نہ مکان میں، نہ زمین میں، نہ کسی اور چیز میں. تھوڑا بہت پیسہ وغیرہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. خوب یہ ہے قرآن کی مخالفت یا نہیں؟ رسول خدا ائمہ اہل بیت کی مخالفت ہے یا نہیں؟ وہ ہے نا بابا. وہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اتنے حصے کے مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اتنا حصہ جو ہے اس کے مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ بھائی خود آپ فیصلہ کرو. دوسرا مسئلہ قرآن مجید میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 5 حصے ہیں. جان لو کہ اللہ جو بھی غنمتم من شیء، جو بھی تمہیں فائدہ ہو. غنمتم من شیء کا مطلب کہ مستفدتم من شیء، جی جو تمہیں فائدہ ہو، یعنی جو تمہیں بچت ہو سال میں کھانے پینے کے بعد. اب تفصیل ہے، بالکل تفصیل ہے. اور یہ مخاطب اس کے جو ہے وہ سارے ہیں. اہل سنت نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بری قرار دیا ہے اس آیت کریمہ سے کہ جیسے یہ آیت ان کے لیے آئی ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے آئی. سمجھا؟ بری کوئی کہہ نہیں سکتا ان کے سامنے کہ بابا تو لوگوں کے اوپر بھی خمس واجب ہے، اہل سنت پر بھی خمس واجب ہے. یعنی ہر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. یہ غنیمتم جو ہے کون ہے؟ جتنے بھی قرآن مجید کے مخاطب ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کے مخاطب ہیں، ان میں جس کو جو فائدہ ہوتا ہے، سال میں جو بچت ہوتی ہے، اس کا خمس دینا اس کے اوپر واجب ہے. اگر نہیں دیا تو اتنے حصے کا کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ سب کے اوپر واجب ہے. اور خمس جو ہے وہ اس میں 2 حصے ہیں. ایک مال امام ہے جو حاکم علی الاطلاق ہے، اللہ کی طرف سے جو حاکم ہو، نہ یہ کہ دنیا کا بنایا ہوا حاکم، اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. جو اللہ کا بنایا ہوا حاکم ہے، ایک حصہ اس کا ہے. اور دوسرا حصہ سادات کا ہے. کس کا ہے؟ سادات کا ہے. سادات ذریت رسول. توجہ کی آپ نے. ذریت جناب فاطمہ زہرا
اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی ذریت ہے، وہ ان کا ہے۔ اب کتنا دیتے ہیں؟ جو دیتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نا، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کفر ہے، کافر ہیں اس کے سلسلے میں، کہتے ہیں نہیں جی ہم کافر تو نہیں ہیں۔ اور کافر نہیں ہے تو کیا ہے؟ زبانی کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ توجہ کیا؟ زبانی کلمہ پڑھتے ہو لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے تقاضوں پہ عمل ہوتا ہے، علی ولی اللہ کے تقاضوں پہ عمل ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ نہیں عمل ہوتا ہے۔ وَوَصِيُّ رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ اس سے غلط پیغام نہیں جانا چاہیے۔ خلیفتہ بلا فصل، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ زمین پر بلکہ آسمانوں پر بھی علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور زمین پر بھی علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اس کو ساری امت مانتی ہے، ساری امت مانتی ہے۔ اور ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے تاریخ میں جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بھی نہیں ملتا ہے، ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ توجہ کی آپ نے زیادہ، کلمہ وہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ تو کوئی تقاضے کو پورا کرتا ہے اس کے؟ وہ نہیں تقاضے کو پورا کرتے۔ تو بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے نا، ہم کیوں نہیں کرتے آخر ان چیزوں کے اوپر عمل جن کے اوپر قرآن مجید نے عمل کرنے کے لیے کہا۔ یعنی یہ دو چیزیں میں واضح طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کی ہم ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرتے ہیں۔ میراث نہیں دیتے لڑکیوں کو، ہمارا نظریہ ہے ایک باقاعدہ ہم نے ایک نظریہ پالا ہوا ہے کہ جی اگر ہم یہ لڑکیوں کو میراث دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بابا کیا ہو جائے گا؟ کہا یہ وہ باہر کا آدمی جو آ کر کے ہمارے بیٹوں کے بیچ میں جو ہے وہ حصہ بٹوائے گا، اس کو حصہ جائے گا، اس کا یہاں مکان بنے گا، اس کا یہاں یہ ہوگا، وہ ہمارے لڑکوں کے لیے جو ہے وہ کھلس کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب اردو میں بیٹوں کے لیے کھلس پیدا کرے گا، اور بیٹیوں کو کیا ہو رہا ہے بیچاریوں کو؟ وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ کس کی ہے؟ خوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اسی لیے ایک ہی بیٹی دی اولاد، باقی اولاد چلی گئی دنیا سے، لیکن ایک بیٹی تھی جو رسول کی وارث قرار پائی، اور امت کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا کہ بیٹی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کسی گھر میں اگر بیٹی نہیں ہے نا تو بے اولاد ہے، وہ رحمت سے خدا کی محروم ہے۔ بیٹی اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے تو اپنے آپ کو بے اولاد سمجھے، وہ نہ سمجھے کہ میں صاحب اولاد ہوں۔ خدا اگر رسول کو جو بے اولادی کا طعنہ دے رہے تھے تو خدا نے جواب دیا کہ ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ نے کوثر عطا کیا ہے فاطمہ کی صورت میں جو آپ کی بیٹی ہے۔ تو جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے وہ ابتر ہے، وہ بے اولاد ہے۔ بیٹے والے سجدے اپنے آپ کو جی ہم بڑے ہو گئے، بہت خوش قسمت ہے، بیٹے ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، اور جس کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں اس کو طعنہ دیتے ہیں۔ نہیں، غلط بات ہے مسلمانوں یہ تمہاری۔ جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے وہ بے اولاد ہے، وہ بے نصیب ہے، وہ رحمت پروردگار عالم سے محروم ہے، وہ نیکی سے محروم ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کا حساب ہوگا تو بخشا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر دی، 3 بیٹیوں کی پرورش کر دی تو بے حساب جنت میں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں تو آپ کو اسلام اختیار کرنا پڑے گا نا، اس کا مطلب کلمہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ لہذا یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور ان کے اوپر دار و مدار ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہماری زمینوں میں بیٹیوں کا حق پڑا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیا، مغاصب ہیں، تو غاصب نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، یہ کرے، وہ کرے، طوفان کر لے اعمال کا، جتنا بھی کر لے، کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ عمل پاک نہیں ہے، طیب نہیں ہے، لہذا اوپر نہیں جا سکتا، اوپر نہیں جا سکتا، ادھر ہی رہے گا زمین پر۔ توجہ کی؟
اسی طرح کے جو خمس نہیں دیتے، تو ان کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہے. اس پر بھی دار و مدار نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کا دار و مدار ہے خمس کے اوپر. خمس کے اوپر حق ہے، سادات کا حق پڑا ہوا ہے، مال امام جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. حساب کرو اور دے دو، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کے راہ میں دینا ہے. تمہارا اپنا کیا ہے؟ اپنا کیا ہے؟ کسی کا اپنا کیا ہے بھائی؟ اپنا مت کو. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک. یہ سب کچھ اس کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے. تم کماؤ یا تمہیں کہیں سے مل جائے، توجہ کیا آپ نے، یہ سب اس کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. کوئی دعویٰ نہیں رکھ سکتا انسان، کوئی دعویٰ نہیں رکھ سکتا انسان. یہ تو اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے کہ کچھ دیتا ہے اور اس کے بعد حساب لیتا ہے، پھر اس پر ثواب دیتا ہے، پھر اس پر مدارج طے ہوتے ہیں انسان کے. توجہ کیا آپ نے، اور اس پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے. یہ اس نے ایک سلسلہ بنایا ہے، دیتا پہلے خود ہی ہے، اس کے بعد کہتا ہے اس کو یہاں لگاؤ، اس کو یہاں خرچ کرو، اس کو یہاں خرچ کرو، تاکہ میں تمہیں ثواب دے سکوں. توجہ کیا آپ نے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے. توجہ کیا آپ نے. تو آزمائش تو دنیا میں ہے. ذکر موت کا پہلے کیا ہے، حیات کا بعد میں کیا ہے، تاکہ تم پیدا ہوتے ہی موت کو یاد رکھنا شروع کرو کہ آخر ہماری منزل وہ ہے، اور موت کے ذریعے سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے، اور وہاں جو یہاں سے لے کے جاؤ گے وہی کام آئے گا، وہی کام آئے گا. توجہ کیا آپ نے. یہ ایصال ثواب کا سلسلہ جو ہے، یہ بھی دراصل جو ہے وہ اپنی کمیاں دور کرنے کے لیے ہے. توجہ کیا آپ نے. یہ بھی اپنی کمیاں دور کرنے کے لیے ہے. اور اس بیچ اگر کوئی ہمارا عمل اس قابل ہوا کہ وہ جا سکے، توجہ فرما رہے ہیں، اگر اس قابل ہوا کہ جا سکے تو چلا جائے گا اور ثواب ملے گا یقیناً. لیکن عزیزان گرامی، ثواب کس چیز کا ملے گا؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جو بھی ہو، اس کا ہر عمل جو ہے اس میں ان کے مورث شریک ہیں. ہر عمل، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر نقل و حرکت میں، ہر کام میں. تم چاہے نیت کرو یا نہ کرو، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ چاہے نیت کرو یا نہ کرو، چاہے ارادہ کرو یا نہ کرو، چاہے اصال کرو یا نہ کرو، بچہ جو بھی کرتا ہے ماں باپ کا حصہ اس میں موجود ہے، ماں باپ کا شیئر اس میں موجود ہے. توجہ، یہ انہوں نے سرمایہ جو ہے وہ چھوڑا ہے زمین پر اپنے لیے، دنیا میں اپنے لیے. یہ سرمایہ انہیں کا ہے نا، ان کے وجود سے ہے یہ انسان. تو جو کرو گے یہ اس کا ان کو حصہ جو ہے وہ ملے گا. خدا نہ خواستہ کہیں پر جو ہے وہ غلط کاری نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا. توجہ کیا آپ نے. اس لیے کہ اگر کہیں غلط بیج جو ہے، غلط بیج اگر ادھر سے بویا گیا ہے تو پھر جتنی بدکاریاں کرو گے اس کا عذاب بھی جو ہے وہ جائے گا ادھر. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اس کا عذاب بھی جائے گا. ثواب جاتا ہے تو عذاب بھی جاتا ہے. توجہ، اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے نا کہ باعث کون ہے، وجہ کون ہے، سبب کون ہے. ایسے سبب کون ہے. یہ پودے جو یہاں پر جتنے بھی ماں باپ کے لگائے ہوئے ہیں نا، توجہ کہ آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے جس نسل کا پودا ہوگا اسی قسم کا جو ہے وہ آگے اس کا پھل بھی ہوگا، اور وہ مفید ہے یا مضر ہے وہ تو طے ہو جائے گا کہ یہ پھل مفید ہے یا پھل جو ہے وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے. توجہ کیا آپ نے. لہذا ایصال ثواب کے لیے بھی میں نے کہا بہت بڑا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو. لیکن کس چیز میں اہتمام کرنا چاہیے؟ جو بنیادی چیزیں ہیں. اور بنیادی چیز انسان کی ماں باپ کے تئیں اگر وفاداری کرنا ہے یا اپنے مورثین کے سلسلے میں اگر وفاداری دکھانا ہے تو اپنا ذاتی کردار جو ہے وہ اس کو درست کرو. اپنا ذاتی کردار جو اپنا عمل ہے اس کو درست کرو گے تو انشاءاللہ یہ بہترین ثواب جو ہے وہ ان کو جائے گا. اور اگر اپنا ذاتی کردار درست نہیں ہوا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی قرآن خوانی کروائیں گے، کوئی مجلس کروائیں گے، کوئی اس طرح کا بڑا پروگرام رکھیں گے تو یہ اس سے کوئی پروردگار عالم یا فرشتے ڈر جائیں گے. ایسا کچھ نہیں. اللہ کسی بڑے پروگرام سے نہیں ڈرتا ہے. تو جو کہ آپ نے ذاتی کردار جب تک صحیح
نہ ہو. تو بھیجنے والا جو ہے وہ اس کے اندر بھی کوالٹی ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جو بھیجنے والا ہے اس کے اندر بھی کوالٹی ہونا چاہیے، جو بھیج رہا ہے کہ جو کوالٹی والے ہیں. تو چونکہ آپ نے یہ ان ہاتھوں میں جاتا ہے جو کوالٹی والے ہیں. لہٰذا عزیزان گرامی توجہ رکھیں ان چیزوں کے اوپر. اور جب تک انسان زندہ ہے اس کے بعد موقع ہے، فرصت ہے، وقت ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. سب کا حساب کیا جائے گا، سب کا. تو اپنا حساب پہلے کر لو. ہر آدمی اپنا حساب کر سکتا ہے اور اپنے لیے بہترین سرمایہ آخرت میں جو ہے وہ بھیج سکتا ہے، روانہ کر سکتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے اپنی جگہ کے اوپر مبارک ہے کہ جہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں پر مجلس ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہونا چاہیے. جہاں پر بیٹھتے ہو اس وہاں بیٹھ کر کے اہل بیت کا تذکرہ ضرور کرو. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے سنت رسول ہے. رسول نے 6 مہینے یا 9 مہینے جا کے فاطمہ زہرا کے گھر دروازے کے اوپر سلام کیا ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں سب ادھر سے پڑھتے ہیں بھائی. وہ علماء نے لکھی ہیں بغیر کسی تعصب کے لکھی. علماء میں کوئی آپس میں تعصب نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں؟ تو ہماری کتابوں کے اندر بہت زیادہ آپ کو تعریفیں ملیں گی صحابہ کرام، اور اہل سنت کی کتابوں میں بے شمار تعریفیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. سمجھ میں؟ ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اہل بیت کو وہ مقام دینا چاہیے جو رسول نے دیا ہے، اور صحابہ کی وہ مقام دینا چاہیے جو رسول نے دیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ وہی دینا چاہیے. اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے. بہرحال یہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا شکوہ کرتا چلا جاؤں یہاں سے، چھوٹی سی شکایت کر دوں ایک. اگر آپ لوگ برا نہ مانیں اور اجازت دیں جہاں تک بات جا رہی ہے کہ بہرحال ہمارا رسول جتنا مظلوم گزرا ہے تاریخ انسانیت میں اتنا مظلوم کوئی نہیں، اتنا مظلوم کوئی نہیں جتنا ہمارا رسول مظلوم ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ جیسا سلوک رسول کے ساتھ ہوا ہے ایسا سلوک پورے تاریخ بشریت میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. آخر ہم ایک جملہ ہے، آخر ہم گھر والوں کے مقابلے میں باہر والوں کو کیوں لاتے ہیں؟ کیا کہیں بھی ایسا ہوا ہے تاریخ میں؟ آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ مجھے بتا دو. چھوٹے سے چھوٹا آدمی اور بڑے سے بڑا آدمی کھنگالو تاریخ کہ کہیں پر بھی کسی ایک کے گھر والوں کے مقابلے میں باہر والوں کو لا کے کھڑا کے ہو اور اس کے بعد کہو کہ نہیں جو کچھ ہے یہ ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایسا گزرا کہیں تاریخ میں؟ بھئی ایک نقطہ کافی ہے ہدایت کے لیے. بابا رسول کے زمانے میں جتنے لوگ بھی گزرے والسابقون السابقون اولئک المقربون، مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں ہم. وہ جو ایمان پر سبقت لے جانے والے تھے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور رسول پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کا نام بھی انہوں نے اونچا کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت ساری خدمات بھی کی، سب کچھ کیا، یہ سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن کیا کوئی خدمت کرنے والا باہر سے آ کر کے گھر والوں کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ گھر والوں کے مقابلے جو گھر والوں، آپ بھی تو جانتے ہیں نا، یہ تو مسئلہ آسان ہے، بالکل کوئی مشکل مسئلہ نہیں. ہمارے جتنے دوست ہیں، جتنے یار ہیں، محترم، سب محترم، قابل عزت، لیکن گھر سے باہر. اندر کی باتیں جو ہے وہ اندر والوں کو معلوم ہوں گی، باہر والوں کو نہیں معلوم ہو سکتی. اور اگر معلوم ہوں گی تو اندر والوں کے ذریعے سے معلوم ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر والا آ کے ہمیں اندر والوں کے بارے میں بتائے کہ نہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بس ایک بار اگر امت جو ہے وہ ایک بار امت جو ہے اس زمانے کی امت اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جا کر کے یہ پوچھتی کہ رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے، رسول کی پارے جگر آپ ہیں، کوئی دوسرا تھا؟ بتائیں مجھے مسلمان، انصاف پسند انسان بتائے.
سب سے زیادہ رسول کے قریب کون؟ زہرا سے ہے زیادہ قریب کوئی؟ علی بھی نہیں، علی بھی نہیں، سب سے زیادہ قریب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ تو مسلمانوں کو معلوم ہے۔ فاطمہ زہرا کے مقام و مرتبے کا مقابلہ کوئی بڑا سے بڑا انسان بھی تاریخ انبیاء میں نہیں کر سکتا ہے۔ عالم نسواں کی تو بات ہی الگ ہے۔ سرکار رسالت کو چھوڑ کے، اور سرکار رسالت کا اہتمام یہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، کبھی کہتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، توجہ کہ ام ابیہا، اور کبھی دروازے کے اوپر جا کر کے سلام کرتے ہیں صبح صبح فاطمہ زہرا کے 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک۔ کاش امت نے آ کے پوچھ لیا ہوتا کہ اے بی بی یہ بتاؤ کہ رسول نے اس امت کے لیے، اپنے بعد کے لیے کوئی اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں پتا تھا کسی کو، اگر ذوالعشیرہ بھول چکے تھے، اگر سارے معرکے امیر المومنین کے بھول چکے تھے، غدیر بھی بھول گئے، توجہ کیا آپ نے، اور کرتاس بھی بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، نہیں یاد رہا، نہیں یاد رہا، ایسے بس دور سے ہم نہیں کہتے کہ کوئی اس میں قباحت ہے، لیکن قباحت اس میں ہے کہ کسی نے آ کر کے زہرا سے نہیں پوچھا کہ رسول نے کیا کہا ہے اپنے بعد، کوئی اہتمام کیا یا نہیں کیا۔ اگر پوچھا ہو اور اس کے بعد میں اگر کچھ غلط کہتا ہوں تو عزیزان گرامی مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہاں آئے تو مگر کیسے آئے زہرا کے دروازے کے اوپر؟ اب کلیجہ پھٹتا ہے اگر کوئی رسول کی اکلوتی بیٹی جس کے لیے رسول کا اتنا اہتمام، جنگ پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں زہرا سے ملتے تھے، جنگ سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتے تھے۔ ایسا اس لیے کہ فاطمہ معمولی ذات کا نام نہیں ہے، رسول کا یہ اہتمام ایسے ہی نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ رسول کا اہتمام یہ ہے کہ فاطمہ اس پیکر کا نام ہے جس پیکر میں مرضی پروردگار ہے، جس پیکر میں رضائے پروردگار ہے۔ فاطمہ کے اندر رضائے پروردگار ہے، فاطمہ کی نقل و حرکت رضائے پروردگار ہے، اور یہ رسول بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا خاص اہتمام ہے فاطمہ کے لیے، اللہ کا خاص اہتمام ہے۔ اب اس دروازے کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے تو اس سے بڑا گستاخ کوئی ہو سکتا ہے؟ چاہے کہ تاریخ نے لکھا ہے اور مسلمانوں نے پڑھا ہے، علماء نے پڑھا ہے، ذکر کیا ہے کہ زہرا کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑیاں لے کر کے مسلمان آئے تھے، کوئی دوسرا نہیں آیا تھا۔ آگ لگائی بھی تھی، دروازہ جلا بھی تھا، اور دروازہ فاطمہ کے پہلو کے اوپر گرا بھی تھا، اور فاطمہ نے آواز دی تھی کہ فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ بچہ جو فاطمہ کی شکم میں تھا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا ہے، اور آ کر کے دروازہ اٹھایا گیا، پہلو شکستہ ہو چکا تھا، اور بی بی نے پھر آواز دی کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ اللہ اکبر، یہ زہرا ہے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں، مدت زیادہ نہیں گزری ہے، 70-75 دن یا 90 دن کے اندر فاطمہ کی شہادت ہو جاتی ہے، فاطمہ دنیا سے چلی جاتی ہے داغ مفارقت دے کر کے، امت کو اور ہمیشہ کے لیے امت کے لیے سوال چھوڑ کر کے جاتی ہے فاطمہ کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کو آخر صرف اتنے ہی دن کیوں زندہ رکھا گیا، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنے دیا گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ توجہ کہ آپ نے ایک دو آواز دی، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ تو روایت ملتی ہے کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ کہیں زہرا اپنے سر کے بال نہ کھول دے اور دختر رسول کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، پھر ایک منظر ہم نے کربلا میں دیکھا، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ام کلثوم اور زینب ثانی زہرا ہے، جس کے سر سے چادر بھی چھینی گئی، جس کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، اور جن کو اسیر کر کے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جایا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين.